آپ مسلمان ہیں؟ عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ میں نے کلمہ دہرایا، لاکھوں لوگ بروز قیامت میری شہادت دیں گے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے سب کے سامنے۔ پہلا ہندو مسلمان ہو گیا پاکستان میں پہلا بندہ مسلمان کر دیا ذاکر نائک۔ تو کافی لوگوں کے میرے پاس میسیجز آئے، کالس آئیں، کوئی مبارکباد دے رہا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور اب انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں ایک اچھا پریکٹسنگ مسلم بنوں اور دین اسلام کی خدمت کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اونکس نیوز کے ساتھ میں ہوں وہاں ذرا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو کلمہ کیوں پڑھایا، انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا، اور انہوں نے خود کو ایتھیسٹ کیوں بولا؟ یہ سوال کافی سارے ہیں جو اب تک یہی سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ انشال موجود ہیں، انشال یوسف۔ ان سے جانتے ہیں کہ اصلی پہلو کہانی کا ہے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشال بڑے وائرل چل رہے ہیں، آپ تعارف کے کسی محتاج رہے نہیں ہیں آپ، کیونکہ کوئی آپ کو کچھ بول رہا ہے، کوئی آپ کو کچھ بول رہا ہے۔ آپ کی جو پکچرز ہیں، پوسٹ ہیں، وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کر رہی ہیں، ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کافی چرچا میں ہے آپ کی ذات جو ہے۔ آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں؟ میں ایک پیدائشی مسلمان ہوں، الحمدللہ۔ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو پھر سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ نے کلمہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیوں پڑھا؟ ہوا کیا تھا؟ کیا سوال کیا گیا؟ کیا جواب ملا؟ اور پھر کلمہ آپ نے کیوں پڑھا؟ جی، تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیسٹ، میں نے خود کو ایتھیسٹ کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ میں خود یہ کلیم کیا کہ میں ایک ایتھیسٹ ہوں۔ دیکھیں، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ تو پھر کافر ہے، دیکھو کافر ہے، کفر کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرا بھی کچھ ایسا ہی مقصد تھا، میرا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا، جو کانٹیکسٹ تھا میرا۔ آپ نے ایتھیسٹ کا ورڈ یوز کیا تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں میں نے کس طریقے سے یوز کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب، میں جو ہوں اسکول ٹائم سے اس کو ایک ایتھیسٹ جیسی زندگی گزار رہا ہوں، نمازیں جو ہیں ان کی مکمل ادائیگی نہیں کر پا رہا، تو کیا کوئی انسان بحیثیت مسلمان کیا نمازیں نہ پڑھے بغیر خود کو مسلمان کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ دین اسلام کے مطابق کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، اور انہوں نے میرے سوال کے کانٹیکسٹ کو بخوبی سمجھا اور اس کا ایک بہت ہی اچھے طریقے سے مجھے جواب بھی دیا، اور میرے تمام کانسیپٹس بھی انہوں نے کلیئر کیے۔ اور ڈاکٹر دیکھا جا سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جو لوگ ریومرز پھیلا رہے ہیں کہ میں نے خود کو ایتھیسٹ بولا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے میری کریکشن کی، کیونکہ ہجوم میں مجھ سے الفاظ کے چناؤ میں کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ ایتھیسٹ کے بجائے مجھے نان پریکٹسنگ مسلم اگر میں کہتا کہ نمازیں نہیں پڑھ پا رہا تو آئی تھنک یہ بہتر ہوتا۔ تو یہ ایک میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا جس میں مجھ سے یہ غلط لفظ ادا ہو گیا، تو جس پر ڈاکٹر صاحب نے میری کریکشن کی۔ انہوں نے کہا جب آپ اللہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور کیونکہ میں نے ان کو بتایا بھی کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور انہوں نے کہا ماشاء اللہ، اور آپ اتنی نماز پڑھتے ہیں آپ کو خود بھی نہیں پتہ، تو آپ ایک میرے نزدیک اچھے مسلمان ہیں، اور کیا پتہ آپ بہت اچھے مسلمان ہو، یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ایتھیسٹ کا لفظ نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں نان پریکٹسنگ مسلم، یا پھر لوور کیٹیگری کا مسلمان، اور جو ہائر کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو جب مسلمان زیادہ اچھی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ دین اسلام کے دائرے میں وہی ہوتا ہے جو کہ شہادت دیتا ہے اور نبی پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ چیزوں کی انہوں نے وضاحت یہ بہت اچھے طریقے سے۔ اچھا، یہ بات اسی وقت کلیئر ہو گئی تھی؟ ایگزیکٹلی۔ پوری کنورزیشن جو ہوئی ہے اس سے صاف صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ صرف ریلیٹ کر رہے ہیں اپنے لائف اسٹائل کو کہ میں پراپر نماز نہیں پڑھتا، جو بنیادی اصول ہیں اسلام کے میں ان پہ پورا نہیں اتر پا رہا۔ آئی تھنک یہ صرف میں ریلیٹ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ کیا وہ 5 وقتوں کی نمازیں پڑھ رہا ہے؟ کیا اس نے لاسٹ ٹائم کے وقت کی نماز کی ادائیگی کی ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں فرق جو ہے وہ نماز ہے؟ یہی سوال میں نے ریز کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا انہوں نے مجھے بہت اچھا جواب دیا، اور جو سوال تھا کانٹیکسٹ وہ صرف نماز سے ہی ریلیٹڈ تھا، جس کے آخر میں انہوں نے مجھے یہی جواب دیا۔ ایک انہوں نے مجھے ٹپ مجھے بتائی کہ دیکھیں آپ جو ہے ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو اگلی نماز کی توفیق عطا کرے، اور یہ خواہش انہوں نے ظاہر کی کہ اگلی بار جب میں پاکستان آؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آ کے بتائیں کہ اب میں 5 وقتوں کی نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو یہیں پہ بات آئی تھنک ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ میں نے ایتھیسٹ کا جو ہے یہ میں نے سلسلہ یہیں پہ آپ کو سامنے کر دیا۔ انشال یوسف،
تو اس نام سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ مسلم ہیں. ایگزیکٹلی باقاعدہ میں نے سلام کیا ہے, میں نے سیشن کے سٹارٹ میں ڈاکٹر صاحب کو سلام کیا ہے. کلمہ پڑھنے کا سمجھ نہیں آیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ تو مطلب جتنے بھی مسلم ہیں ان کو بخوبی آتا ہے کلمہ پڑھنا, تو پھر کلمہ وہاں پر کھڑے ہو کر کیوں پڑھا آپ نے؟ ایگزیکٹلی لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب میں نماز یہ کہہ رہا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا مطلب نمازوں میں ثنا ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, درود شریف ہوتا ہے, تو کیا مجھے کلمہ نہیں آتا ہوگا؟ تو میری تو یہ خواہش تھی, میں نے بس صرف یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, جس پر لوگوں کو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ایک مسلمان تو جتنی بار چاہے کلمہ پڑھ سکتا ہے, لیکن آپ چلے میرے ساتھ پڑھیں, کلمہ دہرائیں. اور جب میں کلمہ دہرا رہا تھا تو میرے ساتھ پورے ہجوم نے کلمہ دہرایا تھا. اٹ مینس کہ پورے ہجوم نے کیا اسلام قبول کیا. تو یہی سین کریٹ ہوا تھا. میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں میں نے ان کے ساتھ بھی کلمہ دہرایا, اور آئی تھنک کلمہ تو ہمیں ہر وقت دہرانا چاہیے. بالکل. اور یہ جو میں نے کلمہ دہرایا تو اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لاکھوں لوگ بروز قیامت میری شہادت دیں گے کہ میں نے کلمہ پڑھایا سب کے سامنے. کیا بات. لیکن کلمہ تو میرے والدین نے مجھے بچپن سے پڑھایا تھا. یہ تو جسٹ ایک خواہش تھی, اور جس سوال کا کانٹیکسٹ تھا وہ تو کچھ اور تھا, نماز سے ریلیٹڈ, جس کا مجھے جواب بھی مل گیا. مطلب پوری کنورسیشن میں یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ آپ غیر مسلم نہیں ہیں. ہندو کا تو کوئی اس میں ورڈ کا کچھ تھا ہی نہیں, دینا تھا ہی نہیں. اتنی جلدی تھی. پھر یہ کیسے ہوا کہ آپ پہ ہندو کی تہمت لگا دی گئی؟ جی, سوشل میڈیا کو اتنی جلدی تھی کہ جب میرا سوال ختم ہوا, میں صرف جا کے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوں, تب سے میرے پاس میسیجز آنے لگ گئے سوشل میڈیا کی پوسٹس کہ اب میرا نام, انہیں اتنی جلدی تھی کہ میرا نام تک انہوں نے غلط لکھ دیا. کسی نے ذیشان یوسف لکھ دیا, کسی نے انشاد یوسف لکھ دیا. یعنی اتنی جلدی تھی کہ بس لگا دیا جائے کہ پہلا ہندو مسلمان ہو گیا پاکستان میں. اتنی جلدی تھی, اتنی جلدی تھی. جبکہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی باتیں پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ماشاءاللہ آلریڈی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اسلام سے متاثر کر کے مسلمان کیا ہے. سب سے پہلے یہ جو اس میں جو اہم کارنامہ انجام دیا ہے 24 نیوز نے اور سٹی 41 نے, جنہوں نے باقاعدہ لکھ کے لگایا ہے کہ ہندو نے اسلام قبول کر لیا. ایگزیکٹلی. اور اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا, جب میں نے کلمہ دہرایا نا, تب وہ جو وہاں پہ جو نمائندے تھے مائک کے ساتھ جو سب کو مائک دے رہے تھے, وہ خوشی سے میرے گلے لگے کیونکہ ہم سب نے مل کے کلمہ پڑھا تھا. تو اس تصویر کو انہوں نے 24 نیوز نے اور نہ جانے کن باقی تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے اس طریقے سے شو کیا ہے کہ میں رو رہا ہوں اور وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں اس طریقے سے. جبکہ میں نے سوشل میڈیا پر کچھ کمنٹس دو چار خواتین کے دیکھے, وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ دیکھیے غلط خبر ہے, یہ تو آلریڈی مسلمان تھا, اپنے ایمان کو تھوڑا مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا. نہ صرف انہوں نے, ہم نے بھی ان کے ساتھ کلمہ پڑھا اور ہم بھی رو رہے تھے, سچویشن ایسی تھی. جبکہ چلیں رونا نہ رونا اس کا تو کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے, لیکن اس قدر غلط بالکل خبر پھیلائی گئی. میں اب کیا ہوا پھر بعد میں, کیا ہوا فیملی کا رسپانس؟ جی, اس کے کانسیکوینسز یہ آئے کہ وہ لوگ جن کو خاص طور پہ یہ نہیں معلوم تھا آج تک کہ میرا عقیدہ کیا ہے, جن سے میری بات چیت نہیں ہوئی تھی, کیونکہ عموماً زندگی میں ہم بہت سے لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں, تو کافی لوگوں کے میرے پاس میسیجز آئے, کالس آئیں, کوئی مبارکباد دے رہا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا, اور کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا صحیح مذہب کیا ہے, اور کوئی کہہ رہے ہے کہ آپ کا سوال کیا تھا اس حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں, لیکن میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کیا. اس کے بعد میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا, اور اسی کے ساتھ جو میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, جن کی وجہ سے الحمدللہ آج میں آپ کے اس پلیٹ فارم میں بیٹھا ہوں. میری آواز آگے تک آئی کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط پھیلائی جا رہی ہے, پر پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک امیج ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں تک جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں. سوشل میڈیا نے ایک کارنامہ تو یہ انجام دیا کہ غلط خبریں پھیلا دی. صحیح. جب میں نے اس خبر کے اگینسٹ اپنی آواز اٹھائی, لنکڈ ان پر میں نے جو پوسٹ مینشن کی بریفنگ کے ساتھ, وہ بہت جلدی الحمدللہ وائرل ہو گئی. اس پر نیوز آرٹیکلس آ گئے کہ مین ڈینائڈ ٹو کنورٹ اسلام. تو کیونکہ میں آلریڈی مسلمان ہوں الحمدللہ, جب یہ چیزوں کی خبریں پھیلنے لگ گئیں تب سوشل میڈیا نے کیا کیا, اچانک یہ ڈال دیا
کہ جس لڑکے نے اسلام قبول کیا تھا وہ تو آلریڈی مسلمان نکلا, تو یہ قصوروار بھی میرے ہی اوپر آ رہا ہے. اٹ مینس کہ میں نے جھوٹ بول کے غیر مسلم بن کے اسلام قبول کیا, اب میرا راز فاش ہو گیا. جبکہ دیکھنا چاہیے میں نے خود آگے بڑھ کے میں نے یہ بتایا کہ مجھ سے متعلق غلط خبر پھیلائی جا رہی ہے, اور ابھی تک میں یہی جا کے بتانا مجھے پڑ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جو خبریں ہیں وہ غلط پھیلائی جا رہی ہیں. آپ اس پر میم نہ بنائیں خدا را, کیونکہ میں نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہجوم تھا ان کے ساتھ میں کلمہ پڑھا ہے, کلمہ شہادت, اور بروز قیامت یہ لوگ اس کی شہادت دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میرا بنیادی مقصد جو سوال کا تھا وہ نماز سے ریلیٹڈ تھا, اور اب انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں ایک اچھا پریکٹسنگ مسلم بنوں اور دین اسلام کی خدمت کروں. تو بھائی یہ سارا کنکلوژن تھا, ایک چھوٹی سی خبر کی وجہ سے کتنا کچھ ہو گیا. ایک انسان کی جو پرسنالٹی ہے, اس کا جو مذہب ہے وہ تک بدل دیا. مطلب مین اسٹریم میڈیا یہ کردار ادا کرے گا اگر اس معاشرے میں, تو لوگوں کی زندگیاں بڑی متاثر ہو جائیں گی. سوشل میڈیا کو تو لوگ غلط کہتے ہی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں غلط ہوتا بھی ہے, غلط باتیں غلط چیزیں پروموٹ کی جاتی ہیں. لیکن مین اسٹریم میڈیا جبکہ ایک چیز بظاہر میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ کوئی بچہ بھی اگر یہ کنورسیشن سنتا تو وہ یہ سمجھ جاتا کہ یہ کہیں سے بھی غیر مسلم نہیں ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا نے یہ کردار ادا کیا اور غلط خبر کو آگے پھیلایا.